آقا کریم علیہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، تو یہ نہیں فرمایا تہجد، تلاوت، تسبیح، دعا، فلاں 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 فلاں، تو میں غصہ کرنا چھوڑ دو، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میرے اس جملے سے فائدہ ہوگا یا نقصان۔ تو سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا۔ حکیم لقمان سے بڑھ کر بھی کوئی حکمت والی بات کو کر سکتا ہے، جن کے نام پہ پوری سورت، جن کی حکمت کا تذکرہ قرآن پاک میں خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو وہ حکمت عطا فرمائی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس پہ ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے سورہ لقمان جو 31 پارے کا دوسرا رکوع ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہر والد، ہر والدہ، ہر استاد کے ذمہ فرض کے درجے میں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی اور جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ضرور یاد کر، 10 کے قریب نصیحتیں بنتی ہیں، لیکن ان کا جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لقمان حکیم فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، جن کی حکمتوں کا تذکرہ کس میں ہے، اللہ قرآن میں جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت لقمان کو جو اعزاز ملا کہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ شاہ سوار ہیں، اور اس کا قرآن میں ذکر کیا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ وہ کہتے کیا ہے جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پچھتایا ہوں، بولنے پہ پچھتایا ہوں، خاموش رہنے پہ کبھی بھی نہیں پچھتایا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اس لیے اس زبان کی لگائی ہوئی آگ ساتوں سمندر مل کر نہیں بجھا سکتے، اور اس کا ایک میٹھا جملہ ساتوں کڑوے سمندروں کو میٹھا کرے۔